کیا آپ بھی اپنی کہانیاں ادھوری چھوڑ دیتے ہیں؟ چند سال پیچھے جاؤں تو میں بھی ایسا ہی کیا کرتی تھی۔ جیسے ہی کوئی آئیڈیا ذہن میں آیا، میں نے کردار سوچے اور کہانی لکھنا شروع کر دی۔ مجھے لگتا تھا ایک کہانی لکھنے کے لیے چاہیے ہی کیا ہوتا ہے، ایک مرکزی خیال، کہانی کا عنوان اور کرداروں کے نام۔ ذرا سی سوچ بچار کی اور لکھنے بیٹھ گئی، لیکن چند ہی صفحات لکھ کر میں رک جاتی تھی اور سوچتی تھی اب آگے کیا لکھوں، ان کرداروں کا کیا کروں، کہانی کو آگے کیسے بڑھاؤں۔ اور جب جواب نہ ملتے تو اس کہانی کو وہی ویسا ہی ادھورا چھوڑ دیتی، اور یوں میرے پاس نامکمل اور ادھوری کہانیوں کا ڈھیر لگتا گیا۔ جو بھی کہانی لکھتی وہ یوں ہی ادھوری رہ جاتی۔ کیا آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں؟ کافی سوچ بچار کے بعد اور اپنی غلطیوں کو دیکھتے ہوئے مجھے تو میرے مسئلے کا حل مل گیا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے تو چلیے میں وہی حل آپ کو بھی بتاتی ہوں۔ تو پہلے جان لیتے ہیں کہ ہم ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی بنا پر ہم اپنی کہانی یا ناول مکمل نہیں لکھ پاتے، یا تو اس کہانی کو لکھتے لکھتے بور ہو جاتے ہیں، یا پھر اس کو اختتامی موڑ نہیں دے پاتے۔ پرفیکشن کا تعاقب کرتے ہوئے ہم اپنی ساری توجہ پہلی سطر، پہلے پیراگراف یا پہلے صفحے پر لگا دیتے ہیں۔ ہم اسے بار بار لکھ کر مٹاتے ہیں، پھر نئے سرے سے اسے سوچتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پہلی سطر اچھوتی، منفرد اور خوبصورت نہیں لکھنی ہوتی، لیکن ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ پرفیکشن لکھتے لکھتے آتی ہے۔ جملوں کی بنت مشق سے بہتر ہوتی ہے۔ اگر اسی سطر یا پیراگراف کو لیے بیٹھے رہیں گے اور آگے بڑھیں گے ہی نہیں تو ہمارا ذہن ایک ہی نقطے پر منجمد ہو جائے گا۔ پہلا ڈرافٹ ہمیشہ غلطیوں سے بھرپور، بے ربط اور بعض دفعہ بے معنی بھی ہوتا ہے۔ خود کو پرفیکشن کے تعاقب میں مت تھکائیں، بلکہ غلطیاں کرنے دیں۔ دماغ میں آنے والا ہر جملہ اور ذہن میں آنے والا ہر منظر ورق پر اتارتے جائیں۔ ادھورے جملے اور نامکمل سین خالی کاغذ سے کہیں بہتر ہوتے ہیں۔ ان غلط یا ادھورے جملوں کو اور نامکمل سینز اور مکالموں کو درست اور مکمل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک خالی صفحے کے ساتھ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پلاننگ، نامکمل پلاننگ۔ ایک نئے سفر پر نکلنے کے لیے سب سے اہم کام ہوتا ہے منصوبہ بندی، یعنی پلاننگ کرنا۔ بنا روڈ میپ کے سفر کرنے والا ہر شخص یا تو چند قدم چل کر واپس پلٹ آتا ہے یا بھول بھلائیوں میں کھو جاتا ہے۔ اسی لیے سفر پر جاتے وقت زیادہ راہ ساتھ ہونا اشد ضروری ہے۔ اسی طرح جب آپ ایک کتاب، کہانی یا ناول لکھنے کے سفر پر نکلیں تو مکمل پلاننگ کے ساتھ نکلیں۔ ایسا نہیں کہ آپ مکمل ناول کی منصوبہ بندی کریں، لیکن کم از کم آغاز، وسط اور اختتام کا ایک خاکہ ضرور بنائیں جو آپ کو راہ سے بھٹکنے نہ دے۔ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو اپنی کہانی کو کس موڑ سے گزار کر کس شاہراہ پر لانا ہے۔ کہانی پر مکمل گرفت رکھنے کے لیے آپ کے پاس کہانی یا ناول کا بنیادی خاکہ ضرور ہونا چاہیے۔ ناول کا خاکہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے میری ویڈیو اسی چینل پر موجود ہے، آپ چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں، لنک آپ کو پن کامنٹ پہ مل جائے گا۔ برن آؤٹ، ہماری تیسری غلطی۔ لکھنا ذہنی طور پر تھکا دینے والا کام ہے۔ ہم مسلسل لکھ کر ذہنی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور بالآخر جلد ہی اپنی کہانی سے بیزار ہو کر اسے یوں ہی درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے حل کے لیے اپنے لکھنے کا شیڈیول ترتیب دیں، جس میں ہر 20 منٹ یا آدھے گھنٹے بعد 10 منٹ کا وقفہ لیں، خود کو ریچارج کریں اور بھرپور انرجی کے ساتھ کام کا دوبارہ آغاز کریں۔ ناکامی کا خوف، کہانی کو ادھورا چھوڑنے کا ایک سبب ناکامی کا خوف بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ لکھتے لکھتے آپ کو اچانک یہ لگنے لگے کہ یہ کہانی آپ کی دیگر کہانیوں جیسی نہیں ہے، یا قارئین اسے پسند نہیں کریں گے۔ اکثر جب ایسی سوچیں ذہن میں آتی ہیں تو لکھنے سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے حل کے لیے خود کو یہ باور کروائیں کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے لکھے سے مطمئن ہونا ضروری ہے۔ آپ اپنے لیے، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے لکھ رہے ہیں۔ خود کو یہ یاد دلائیں کہ آپ سیکھنے کے مرحلے میں ہیں اور اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہتے ہیں، صرف پذیرائی حاصل کرنا مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ کے لکھے ایک لفظ نے بھی کسی کے دل پر اثر کیا تو یہ آپ کی کامیابی ہے۔ موضوع سے ناواقفیت، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی تحریر یا کہانی لکھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کہانی کا موضوع، پیغام یا صنف آپ کے ذہن میں کلیئر نہیں ہوتی۔ ایسے میں آپ درمیان میں آ کر پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے لکھنے سے قبل ان چیزوں کے حوالے سے کلیئرٹی بے حد ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کس جانرا میں کہانی لکھ رہے ہیں۔ کہانی رومانوی ہے یا مزاحیہ، ایکشن ہے یا مسٹری،
कहानी का मौजू या पैगाम क्या है? आप इस कहानी के जरिए कोई सोशल अवेयरनेस का मैसेज देना चाह रहे हैं या कोई अखलाकी पैगाम देना मकसूद है? आपको इल्म हो कि आप कहानी लिख रहे हैं या मजमून, नॉवेल लिख रहे हैं या अफसाना। इस तरह आप ट्रैक से हटे बगैर एक मुकम्मल कहानी लिख पाएंगे। मवाजना, दूसरों से मवाजना करना जैसे किसी दूसरे शोबे में हमें अक्सर नुकसान पहुंचाता है, लिखने में भी ये रवैया हमारी हौसला शिकनी और दिलाजारी का सबब बनता है। अक्सर राइटर्स लिखने के दौरान जब दूसरे राइटर्स को पढ़ते हैं तो जाने अनजाने में अपने फर्स्ट ड्राफ्ट का उनके फाइनल ड्राफ्ट से मवाजना शुरू कर देते हैं और यहीं से उनके हौसले पस्त होने लगते हैं। कई जगहों पर मवाजना करना अच्छी बात है, लेकिन जब ये मवाजना आपको ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब करने लगे, ये तख्लीकी सलाहियतों को मुतासिर करने लगे या आपकी अपनी राह में रुकावट बनने लगे, तो फिलफौर इस आदत को तर्क कर देना चाहिए। अपनी इनफरादियत कायम रखते हुए खुद पर भरोसा करें। हर शख्स अपनी सलाहियतों के साथ मुनफरिद है, इसलिए अगर मवाजना करना ही है तो किसी दूसरे के बजाय अपनी ही साबिक़ा तहरीरों से कीजिए, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर मेहनत करें। अपने मद्दे मुकाबिल हमेशा खुद को रखिए। आपको किसी दूसरे से नहीं, हर पल खुद से बेहतर होना है। अगर आइंदा आप खुद को ऐसी ही किसी अधूरी कहानी के बीच फंसा हुआ पाएं, तो सोचें आप इन गलतियों में से किस गलती को दोहरा रहे हैं। इस गलती को दुरुस्त करें और एक नया आगाज करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में किसी नए और दिलचस्प मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।